प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इंतहा की आखिरी हद दिखाएंगे। कैसे एक बेरहम बाप ने अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाए, और वो इंजेक्शन बुखार के नहीं थे बल्कि वो अपनी बेटी को जवान करने के लिए ये इंजेक्शन लगाता रहा। 14 साल की उम्र में लड़की इस कदर जवान हो गई कि इर्द गिर्द मोहल्ले के लोग देखकर हैरान परेशान रह गए, क्योंकि इस लड़की का कद काठ तो पहले ही ठीक ठाक था, लेकिन इसके बाप के जुल्म की वजह से वो जवान भी हो चुकी थी। जब इसकी बेटी जवान हो गई तो उसने अपनी बेटी को कमाई का जरिया बना लिया। वो खुद तो हट हराम था ही, यानी कामचोर था। वो अपनी बेटी को ऐसी जगह छोड़कर आया जिस जगह का बेटी को ऐसी जगह छोड़ आया जिस जगह का सुनकर हर बेटी के रोंगटे खड़े हो जाएं। तो फिर इस बाप का क्या इबरतनाक अंजाम हुआ, आइए बताते हैं इस वीडियो में। वाकया बड़ा ही दर्दनाक है, लिहाजा गुजारिश है इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। सर्दियों की सख्त तरीन रात थी। सादिक हॉस्पिटल में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। इतने में नर्स बाहर आई और कहने लगी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। नर्स के हाथ में बच्ची थी। नर्स ने वो बच्ची सादिक की तरफ बढ़ाई। सादिक ने जल्दी से बच्ची पकड़ी और सीने से लगा ली और दहाड़े मार मार कर रोने लगा कि ये बिन माँ की बच्ची कैसे पलेगी। ऐ मेरे खुदाया, ये मुझ पर कैसा पहाड़ टूटा है। मैं अपने बच्चे को संभालूंगा या मेहनत मजदूरी करूंगा। इतने में सादक के कंधे पर सादक के रिश्तेदारों ने थपकी दी और फिर सादक की बीवी को घर ले जाया गया और उसे सुपुर्दे हाक कर दिया गया। सादक ने अपनी बेटी अपनी बहन की गोद में डाल दी और कहने लगा, मैं इस बच्ची को आपके हवाले करता हूँ। बिन माँ की बच्ची है और मैं किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकता। लेकिन उसकी बहन ने फौरन से बच्ची को झटक दिया और कहने लगी, तुझे नहीं पता ये कितनी मनहूस है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। पता नहीं बड़ी होकर ये क्या होन दिखाएगी। मुझे इससे मनहूसियत मारी का साया दूर ही रखो। सादक रोता हुआ अपनी बच्ची को गोद में लिए अपने घर वापस आ गया। सादक ने अपनी बेटी का नाम आरजू रखा। इसके बाद वो बच्ची अपनी नानी के पास पलती रही और सादक अपने घर में तनहा ही रहता था। वो एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। जब शाम को घर लौटता तो उसे तन्हाई सताने लगती, तो उसी गम में वो नशे का आदी हो गया। जब वो शाम को नशे से दम अपना बिस्तर पर लेटता तो उसे यही ख्याल आती कि ये बेटी पैदा न होती तो मेरी बीवी आज जिंदा होती। सच में ये बेटी मनहूस मारी है, इसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। वो दिन ब दिन नशे की हालत से चूर और काम से कामचोर होता गया। जब सादक की बेटी 13 साल की हुई तो उसकी नानी वफात पा गई और आरजू वापस अपने बाप के पास आ गई। लेकिन इन 13 सालों में उसने अपने बाप को खुद से नफरत करते ही देखा था। एक दिन आरजू कहने लगी, बाबा आप मुझसे इतना रूठे हुए क्यों रहते हो? तो सादक ने कोई जवाब न दिया। पता नहीं सादक के दिमाग में क्या फतूर चल रहे थे। कामचोर तो वो पहले ही हो चुका था। बेटी रोज कहती, अब्बा तुम काम पर नहीं जाओगे तो हम खाएंगे कहाँ से? लेकिन वो नशे की धुन में चारपाई पर पड़ा ही रहता। एक दिन आरजू का चेहरा लाल हो रहा था, आंखों में जलन थी। वो अपने अब्बा के पास आई और कहने लगी, अब्बा आज मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सादक ने नजरें उठाकर जब अपनी बेटी को देखा तो उसके दिल में फतूर भर आया और किसी गहरी सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दवाई ला कर देता हूँ। वो जल्दी से उसी मेडिकल स्टोर पर गया जहां पर वो काम किया करता था। उसने वहां से इंजेक्शन खरीदा और आकर अपनी बेटी को वो इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही उसकी बेटी मदहोश सी होकर वहीं पर आड़ी तिरछी लेट गई और उसे अपने आप की होश तक न रही। सादक एक साइड पर कोने में जाकर खिलखिलाकर हंसने लगा और बार बार इंजेक्शनों को देखे जा रहा था। शाम को जब उसकी बेटी की आंख खुली तो उसे बुखार महसूस नहीं हो रहा था। फिर ये सिलसिला यूं ही चलने लगा। पहले तो सादक अपनी बेटी को कोई ऐसी दवा खाने में मिलाकर देता रहा जिससे उसे बुखार हो जाता, और फिर बाद में वही इंजेक्शन देता और कहता, फिक्र न करो तुम जल्द ठीक हो जाओगी। आज सादक अपनी बेटी को आवाजें लगा रहा था और आरजू बेटी आज खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, मेरा दोस्त और हमारे घर आ रहा है। आरजू कहने लगी, वो कौन सा दोस्त है अब्बा? सादक बोला, तुझे उसने बचपन में देखा था और तुझे बहुत खिलाता रहता था। वो आज इस्लामाबाद से सीधा हमारी तरफ आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ कुछ खाने का अच्छा सा इंतजाम कर लो। सर्दियों की कहरालूद रात थी। सादक का दरवाजा बजा। जब सादक ने दरवाजा खोला तो सामने उसका दोस्त था। दोनों आपस में गले लगे। दोनों हम उम्र थे, तकरीबन दोनों की उम्र 50-50 साल थी। सादक का दोस्त बोला, अरे भाई इधर ही खड़े रहोगे या घर के अंदर भी बुलाओगे? सादक ने जल्दी से अपने दोस्त को कमरे में बिठाया और अपनी बेटी को आवाजें देने लगा।
اور بیٹی آرزو جلدی سے کھانا لے آ، میرے دوست کو بھوک لگی ہوگی۔ اتنے میں جب کمرے کا دروازہ کھلا اور آرزو کے ہاتھ میں کھانا دیکھ کر صادق کا دوست کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دراصل وہ کھانے کو نہیں، وہ تو آرزو کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پلک چپکنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی، اتنا قد کاٹ اور جوانی سے بھرپور، وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ صادق نے فوراً ہاتھ کی چٹکی بجائی اور دوست سے کہا، کس دھیان میں گم ہو گئے ہو؟ یہ میری بیٹی آرزو ہے۔ تو صادق کا دوست جاوید مسکرا کر بولا، یہ وہی بچی ہے نا جسے میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا رہا ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ ہی سالوں میں یہ اتنی جوان کیسے ہو گئی؟ ابھی تو اس کی عمر ہی نہیں تھی، تو یہ عمر سے پہلے ہی بڑی ہو گئی۔ صادق فوراً سے اس کا دھیان جھٹک کر بولا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھا لو جلدی سے۔ کھانا کھانے کے بعد جاوید بولا، آج رات میں یہیں رکوں گا۔ بس وہ للچائی ہوئی نظروں سے آرزو کو دیکھ رہا تھا۔ صادق کو جب سب کچھ معلوم ہو گیا، لیکن صادق نے جھوٹ بولا، آج رات مجھے بہت ضروری کام ہے، اس لیے میں تو گھر پہ نہیں رہوں گا، میری بیٹی اکیلی ہے، لہٰذا تم جا سکتے ہو۔ جاوید ہونٹوں پہ زبان پھیرتا ہوا للچائی نظریں لے کر چلا گیا۔ صادق اسے خود گاڑی پر بٹھا کر آیا تھا، لیکن جب وہ گھر واپس آیا تو آرزو کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ ابا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، مجھے بہت تیز بخار ہو رہا ہے، کیا آپ میری دوائی لے کر آئے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے لہجے میں آرزو نے بڑی مشکل سے کہا۔ صادق مسکرا دیا، ہاں ہاں بیٹی، تمہیں پتہ تو ہے میں تمہاری دوائی لانے میں تاخیر نہیں کرتا، میں یہ انجیکشن لے آیا ہوں، چلو تمہیں انجیکشن لگا دوں، صبح تک تمہارا بخار بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ مکاری سے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آرزو خاموشی سے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ صادق نے آ کر اس کے بازو کا کپڑا اوپر کیا اور مہارت سے انجیکشن لگا دیا۔ آرزو کچھ دیر تو بازو کو ملتے ہوئے بیٹھی رہی، پھر رفتہ رفتہ اس کے اوپر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ بخار کی وجہ سے پہلے ہی اس پر نکاہت سی طاری ہو رہی تھی۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں آڑی ترچھی ہو کر لیٹ گئی۔ صادق بتائے بنا کمرے کے باہر گھوم رہا تھا۔ تب کی آواز سے جیسے ہی آرزو بستر پر گری، صادق لپک کر کمرے کے اندر گیا۔ اس نے ایک نگاہ آرزو پر ڈالی۔ آج جاوید کی باتوں نے ثابت کر دیا کہ پچھلے 2 سالوں سے جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ ضائع نہیں ہوئی، میرا کام ہو گیا۔ اس نے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ انجیکشن نکال لیا جو اس نے کچھ دیر پہلے آرزو کو لگایا تھا۔ اس کی نگاہیں انجیکشن پر پھسل رہی تھی۔ یہ کوئی عام انجیکشن نہ تھا۔ کئی سال پہلے وہ فارمیسی میں ہیلپر کے طور پر کام کیا کرتا تھا۔ اسی ہیلپری کے دوران ہی اسے پتہ چلا تھا کہ دنیا میں ایسے عجیب قسم کے انجیکشن موجود ہیں جو کسی لڑکی کے جسم میں لگائے جائیں تو وہ وقت سے پہلے جوان اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ 2 سال پہلے اس نے یہی انجیکشن اپنی بیٹی آرزو پر استعمال کرنے شروع کر دیے تھے۔ پچھلے 2 سال میں وہ ہر ایک ہفتے بعد چپکے سے اسے ایسی دوا کھلا دیتا جس سے اسے بخار ہو جاتا، اور وہ بیچاری درد اور بخار کی شدت سے پورا دن تڑپتی رہتی، اور جب اس کی بیٹی دوا لانے کا بولتی تو وہ مسکراتا ہوا صادق وہی انجیکشن خرید لاتا اور آ کر اسے لگا دیتا۔ صبح تک اس کا بخار بھی اتر جاتا اور اس کے باوجود بھی جسم میں تبدیلیاں پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ خود حیران تھی، آخر اتنی جلدی جسمانی تبدیلیوں کا کیا مطلب ہے؟ صادق نے احتیاط کے ساتھ انجیکشن کو طلب کر دیا۔ اگلی صبح آرزو جاگی تو اس کے جسم میں عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ وہ ناشتہ بنانے لگی، اتنے میں پاس والی خالہ بلقیس کی آواز آئی، آرزو بیٹا تھوڑی سی مجھے چینی دینا، ہمارا راشن ختم ہو چکا ہے، شام کو ہی لا پاؤں گی۔ آرزو نے خاموشی سے چینی والا ڈبہ کھولا اور ان کے لیے چینی ڈالنے لگی۔ خالہ بلقیس جانچتی ہوئی نگاہوں سے آرزو کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہائے آرزو، تو دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، ذرا اپنا قد کاٹ تو دیکھ، تیرا باپ تجھے کھلاتا بھی کچھ نہیں، لیکن تیری جسامت روز بروز خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ ایک میری مدیحہ ہے، وہ تیری ہم عمر ہے، دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ تو چھوٹی سی بچی لگتی ہے، حالانکہ تم دونوں کی 14 سال کی ہونا جانے تو وقت سے پہلے کیسے جوان ہو گئی۔ خالہ بلکہ اس سے تفتیش کرنے کے انداز میں اس سے پوچھے جا رہی تھی۔ آرزو چڑھنے لگی، یہ بات وہ اکثر ہی آ کر دیا کرتی تھی، لیکن آرزو کو تو خود نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ وہ کیوں وقت سے پہلے ایک جوان عورت کے روپ میں ڈلتی جا رہی ہے۔ اس نے چینی کی پیالی خالہ بلقیس کے ہاتھ میں تھمائی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد خالہ بلقیس اپنے گھر کی راہ لی۔ اندر صادق ابھی تک خراٹے مارتے ہوئے سو رہا تھا۔ آرزو تھوڑی دیر ادھر ادھر پھرتی رہی کہ جن کا تمام راشن ختم ہو رہا تھا، اس کے پاس پیسے بھی نہ تھے، وہ باہر سے جا کر کوئی سامان خرید لاتی۔ مجبوراً آج ابا کو بتانا ضروری ہی تھا۔ وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومتی رہی، پھر تھک ہار کر صادق کے پاس چلی آئی اور اپنے باپ کا کندھا ہلایا۔ وہ یوں ہڑبڑا کر اٹھا جیسے کوئی قیامت آ گئی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اٹھا رہی ہو صبح صبح؟ کتنی بار کہا ہے میں
کچی نیند سے جاگوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مجھے جلدی نہ اٹھایا کرو۔ بالکل اپنی ماں کی طرح ہو، اسے بھی یہی پڑی رہتی تھی کہ میں صبح سویرے اٹھ کر کسی کام کاج پر نکل جاؤں۔ 12 بجے سے پہلے کوئی بازار نہیں کھلتا، مجھے نہ اٹھانا 12 بجے سے پہلے۔ آرزو بولی اگر آپ اسی طرح گھر میں سوتے رہے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ 1 مہینہ ہو گیا مزدوری کا کام بھی چھوڑ دیا، اب صبح سویرے اٹھ کر کہیں جائیں گے تو کوئی کام ملے گا نہ۔ صادق ایک دم آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا اور کہنے لگا مجھ سے نہیں ہوتی یہ مزدوری، میں اپنا کاروبار کروں گا۔ سارا دن مزدوروں کا کام کرو اور رات میں صرف 1000 روپیہ ملتا ہے، اس سے تو ڈنگ کا کھانا بھی نہیں کھایا جاتا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ آرزو خاموش رہ گئی، ساری زندگی اماں اور ابا کی یہی لڑائی رہی تھی۔ صادق بڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا، جانتا تھا مگر کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے تو اس کا پیٹ بھی تو نہیں بھرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر سے باہر نکل گیا، اس کا رخ رمضان کے گھر کی جانب تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، سامنے ہی اس کے محلے کے سارے چھڑے چھانٹ لوگوں کی محفل لگی ہوئی تھی، وہ بھی بیچ میں شامل ہو گیا۔ وہ سب پکے جواریے تھے، صادق بھی انہی کا حصہ تھا۔ ہرڈھنام اور جوئے کی لاتیں یہ اس کے پرانے مسائل تھے، اور آج تو بڑی بازی لگاؤں گا، پورے مہینے کا راشن آ جائے تاکہ کہیں کام نہ کرنا پڑے، وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے بازی لگانے لگا۔ جیب میں کچھ نہ تھا، بس اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی داؤ پر لگا دی، لیکن پھر بھی وہ جوئے میں ہار چکا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا شمشیر جواریہ بولا اب ٹھیک ہے، اب تو تمہاری بیٹی کو اٹھا کر اپنے گھر لے جا سکتا ہوں۔ صادق نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا، پھر شمشیر جواریہ نشے میں لت پت صادق کے گھر پہنچا۔ اس نے کندھے پر بے ہوش پڑی ہوئی آرزو کو اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر اس کی شاندار گاڑی کھڑی ہوئی تھی، گاڑی میں آرزو کو ڈالتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور 9 2 11 ہو گیا۔ صادق کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اتنی آسانی سے نہیں شمشیر خان، میری برسوں کی محنت ہے، صرف 2 کروڑ روپے کی عوض تو نہیں جانے دوں گا۔ اس کا رخ بینک کی جانب تھا، شام تک اس نے چیک کیش کروا کر سارا روپیہ اپنے پاس کیش کی صورت میں جمع کر لیا۔ دوسری جانب آرزو کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بیڈ روم میں پایا، یہ شاندار سا کمرہ تھا، وہ بے اختیار ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کا گھر تو ٹوٹا پھوٹا اور پرانا سا تھا، یہ کیا تھا؟ اچانک اسے یاد آیا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا۔ صادق اور شمشیر کا اسے پکڑنا اور پھر صادق کا انجیکشن لگانا، ایک دفعہ پھر جیسے وہ ساکت سی ہو گئی، اور اسے اپنے باپ سے ہی امید نہ تھی۔ اس کا دل چاہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ابا نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ ابا نے مجھے ایک دوسرے شخص کے ساتھ کیوں بھیجا؟ وہ بار بار روتے ہوئے بس یہی سوچ رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور شمشیر جواریہ اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی کمرے کا دروازہ لاک کر کے کنڈی بھی لگا دی تھی۔ اب وہ بھوک کی نگاہوں سے آرزو کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ آرزو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ نہیں، مجھے جانے دو، مجھے ابا کے پاس واپس جانا ہے۔ شمشیر نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ تمہارا ابا خود تمہیں میرے ہاتھوں فروخت کر چکا ہے، پورے 2 کروڑ روپے کی عوض۔ اب تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ آرزو کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اسی میں سما جائے۔ اس سے پہلے کہ شمشیر آگے بڑھ کر آرزو کو ہاتھ لگاتا، اچانک دروازہ بجا۔ شمشیر جھنجھلا گیا، اب اس وقت کون آ گیا ہے؟ اس نے مڑ کر دروازہ کھولا، باہر ملازم اطلاع دے رہا تھا نیچے تھوڑی سی ایمرجنسی ہے، شمشیر کو باہر آنا پڑے گا۔ جھنجھلاتا ہوا شمشیر کھا جانے والی نگاہوں سے آرزو کو دیکھتا ہوا پلٹ کر نیچے چلا گیا۔ آرزو ایک دفعہ پھر کمرے میں تنہا رہ گئی، وہ شدید خوفزدہ تھی۔ تبھی اچانک کھڑکی پر دستک جیسی آواز آئی۔ آرزو نے گھبرا کر دیکھا، یہ کھڑکی گھر کے پچھلی سمت میں کھلی تھی۔ دستک کے ساتھ اگلی مرتبہ آواز بھی آئی، آرزو دروازہ کھولو، میں ہوں تمہارا باپ۔ آرزو چونک گئی، اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، واقعی وہ صادق ہی تھا جو اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ آرزو کو ایک زوردار جھٹکا سا لگا۔ جلدی باہر آؤ، میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ صادق اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑکی سے باہر نکالنے لگا۔ آرزو خوفزدہ تو تھی، لیکن فی الحال بس وہ شمشیر سے اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ یہاں اسے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ صادق نے اسے باہر نکالا، پھر ایک چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی۔ اب مجھے کہاں لے جا رہے ہیں ابا؟ آرزو کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ صادق اسے شمشیر کے ہاتھ فروخت کر سکتا ہے۔ صادق اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، شمشیر میرا دوست ہے، غلطی سے میرے ہاتھوں اس کا کوئی نقصان ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے تمہیں حاصل کرنے کی شرط رکھ دی۔ میں نے وقتی طور پر حامی تو بھر لی، لیکن جیسے ہی مجھے موقع ملا میں تمہیں چھڑانے کے لیے آ گیا ہوں۔ گاڑی تیز تیز چلاتے ہوئے وہ کہے جا رہا تھا۔ آرزو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں غلط تھی، وہ تو ابھی بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا پہلے کرتا تھا۔ پھر صادق گاڑی چلاتے ہوئے اپنے اس چھوٹے سے قصبے سے کہیں دور نکل آیا، ویرانہ آ گیا، دور دور تک سوائے چٹیل میدان اور جھاڑیوں کے سوائے کچھ نہیں تھا۔ آرزو اپنی چادر کو خود پر لپیٹے صحنے میں بیٹھی تھی۔
सादक एक लफ्ज बोले बगैर गाड़ी चलाता गया। गाड़ी रुकी तो आरजू चौंक गई। ये किसका घर है अब्बा? आरजू ने बाहर झांकते हुए कहा, मगर सादक अब खामोश था। अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर वो नीचे उतरा और उसने हाथ पकड़कर आरजू को बाहर निकाल लिया। आरजू ने सामने का मंजर देखा और उसके पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई। सामने का मंजर देखकर वो अच्छी तरह पहचान सकती थी कि उसका बाप उसे कहाँ ले आया है। छोटे छोटे से कितार बने हुए घर थे जो दो दो तीन तीन मंजिला थे। नीचे हर घर का दरवाजा चौखट खुला हुआ था। दूसरी और तीसरी मंजिल पर बालकनी में कई लड़कियां लटकी हुई थी और नीचे झांक रही थी। सादक को गाड़ी रोककर खड़ा होते हुए देखकर कई लड़कियों ने आबाश अंदाज में आवाजें लगाना शुरू कर दी। कई एक लड़कियों की आवाजें और नारे तो इस कदर शर्मनाक थे, आरजू का अपना वजूद पानी पानी होता महसूस होने लगा। लड़कियों के लिबास भी अधूरे से थे। अंदर से म्यूजिक बजने की आवाजें और मर्दों के कहकहे मिली जुली आवाजें आरजू के कानों से टकराती जा रही थी। अंदर से म्यूजिक बजने की आवाजें आरजू के कानों से टकराती जा रही थी। अब्बा यहाँ से वापस चले। वो घबरा गई थी, मगर सादक ने एक सख्त निगाह उसके ऊपर डाली और आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ लिया। यहाँ से वापस कोई जो सालों से तुझ पर जो खर्चा किया है, अब उसे वसूल करने का वक्त आ गया है। चल अंदर। वो उसे हाथ से पकड़कर अंदर की जानिब धकेलने लगा। आरजू हैरान रह गई। तो क्या अब्बा जान ने बूझकर मुझे पहले उसे शमशेर के हाथों फरोख्त किया और अब यहाँ ले आया था? फिर चेक से इसके लबों से निकली और वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर सादक जालिम बन चुका था। वो उसका बाजू पकड़े उसे अंदर घसीटता हुआ ले गया। सामने ही एक मोटी सी औरत साड़ी पहने बैठी थी। उसने आरजू को घसीट कर लाते हुए देखा तो सीधी ऊपर बैठ गई। सादक ने सीधा आरजू को ले जाकर उसके पास पटक दिया। वाह, क्या कमाल की चीज लाया है सादक, कहाँ से मिला ये हीरा? औरत ने सीधे होते हुए आरजू के गाल पर हाथ फेरा। वो जर्जरी सी लेकर रह गई थी। सादक मुस्कुरा दिया। देखकर लगता है सिर्फ 14 साल की उम्र है। इसकी दिन रात मेहनत की है मैंने इसके ऊपर। यह खूबसूरत जिस्म सिर्फ मेरी मेहनत का ही तो नतीजा है। ये तुम्हारे कोठे पर दिन रात ऐसी रौनक लगाएगी कि तुम मालामाल हो जाओगी। बस खामोशी से मुझे मेरा हिस्सा दे दो। सादक ने ऐसी लहरे में कहा कि आरजू का दिल चाहा कि वो जमीन फटे और उसमें समा जाए। ऐसे माल के लिए तो हम नहीं जाने कितने पैसे देने को तैयार हैं। वो औरत जो कोठे की मालकिन थी इतराते हुए कह रही थी। आरजू यकदम उठकर बाहर भागने लगी, मगर उसके पास पास कई अफराद जमा थे। उन्होंने लपक कर आरजू को पकड़कर दोबारा इस औरत के कदमों में डाल दिया। वो बुरी तरह से रो रही थी और अपने बाप की मिन्नतें कर रही थी कि वो उसे यहाँ पर न छोड़े, मगर सादक उसे नफरत से देखते हुए मुसलसल मुस्कुरा रहा था। सिर्फ 14 साल इसकी उम्र है, लेकिन ये तो बिल्कुल 22 साल जवान लड़की की तरह नजर आ रही है। ये सब कुछ कैसे? ये तो मेरे कोठे की मांग बढ़ा देगी। मर्दों को तो वैसे ही कम उम्र और खूबसूरत लड़कियां चाहिए होती हैं। उसने तो वो दोनों हुसूसियात हैं, लेकिन तुमने ये कैसे किया? औरत अब आरजू के वजूद का जायजा लेते हुए सादक से पूछ रही थी। वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। लोग समझते हैं कि ये मेरी बेटी है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। जब ये पैदा होने वाली थी तो इसकी माँ गंवारी थी। वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थी। इसकी माँ को सहारे की तलाश थी। मुझे देखते ही उसे लगा जैसे मैं उसकी बाकी जिंदगी को संवार दूंगा, लेकिन ये उसकी भूल थी। सादक ने कहकर फिर कहकहा लगाया और इस औरत की दी हुई रकम जल्दी जल्दी गिनने लगा। लालच और हिर्स उसके चेहरे पर फैला हुआ था। कहने लगा, ये मुझे मजबूर करती थी मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा के लाओ। इसकी माँ के मरने के बाद अजीब मुसीबत आ गई। ये लड़की दिन रात सामान मंगवाती रहती। पैसे तो मेरी जेब में होते न थे। मैंने इधर उधर छोटे मोटे जुए खेलने शुरू किए। कोई रकम हासिल नहीं होती थी। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया, मुझे अपनी बेटी पर तवज्जो देनी चाहिए, यही मेरे लिए कमाई का जरिया बनेगी। मैंने उसे ऐसे इंजेक्शन लगाए जिनसे ये वक्त से पहले जवान हो गई। अब ये यहाँ पर कमाएगी और मैं इसके कमाए हुए पैसों से हर महीने अपना हिस्सा वसूल लिया करूँगा। मेरी तो जिंदगी संवर गई। क्यों ना हानम भाई? सादक कहकहे लगाकर कहा। हानम भाई मुस्कुरा कर रह गई। तुम तो बड़े लालची इंसान निकले। आरजू इन दोनों की बातें सुनकर जैसे पत्थर का बुत बन चुकी थी। उसकी आंखें बेयकीनी के मारे फैल गई थी। अब आपने ये सब कुछ क्यों किया? तो मैं आपको अपना सगा बाप समझती थी। वो फूट फूट कर रो दी, मगर सादक ने सब झटक दिया। वो नोटों को जेब में डालते हुए उठकर खड़ा हुआ। आरजू चीखती चिल्लाती रह गई, मगर सादक उसे छोड़कर आराम से कोठे से बाहर निकल आया। मगर शायद उसके किए जुल्म का हिसाब होना अभी बाकी था। वो शमशेर और हानम बाई से इतनी बड़ी रकम हड़प चुका था। अब वो दुनिया में जहां जाता वहां रह सकता था। उसका पूरा इरादा था वो जल्दी से ये मुल्क छोड़कर चला जाए। रोड क्रॉस करते ही वो अपने ही ध्यान में गुम था। उस बड़े से ट्रक को न देखा
قصبے اور اس کے شہر سے بڑے روڈ میں واضح فرق تھا، مگر صادق کی موت نے اسے سب بھلا دیا تھا۔ ٹرک نے زوردار ٹکر صادق کو ماری اور وہ دور تک سڑک پر گرتا چلا گیا۔ لوگوں نے اس کی چیخیں سنی اور بھاگ کر اس کے پاس جمع ہونے لگے۔ صادق کی گردن ٹوٹ گئی تھی اور سر سے بھی خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اوپر دیکھا، اسی لمحے اس کی سانس سے نکل گئی۔ آس پاس موجود افراد نے اس کی جیب کی تلاشی لی، جس میں سے نوٹوں کی بڑی بڑی گڈیاں نکلی۔ لوگ حیران رہ گئے، جس کے ہاتھ جو لگا اس نے لوٹ لیا۔ صادق اپنی لالچ کے ساتھ اگلے جہان جا پہنچا۔ دوسری جانب آرزو روتی بھی لگتی رہی، مگر کسی کو اس کے حال پر رحم نہ آیا۔ تنگ آ کر خود ہی اس نے اپنے آپ بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس رات کی تاریکی میں جب اس نے سمجھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے، تو اسے کوٹھے کے سب سے پچھلے والے حصے میں ڈال دیا گیا تھا، تاکہ اس کی چیخوں سے کوٹھے کا نظام خراب نہ ہو۔ مگر وہ تو بے ہوش ہونے کی صرف اداکاری کر رہی تھی۔ لوگوں کے وہاں سے جاتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے چھپا ہوا وہ خنجر نکالا جو اس نے شمشیر پر حملہ کرنے کے لیے اس کے کمرے میں چرایا تھا، مگر پھر بعد میں وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ اپنے ہاتھ میں لیے اس نے اس کی نوک سے دروازے میں لگا ہوا لاک کھولنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے لاک کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ پیچھے کی طرف نکل آئی۔ سامنے جتنی رونق تھی، پچھلا حصہ اتنا ہی ویران تھا۔ چادر کو خود پر لپیٹتے ہوئے آرزو نے خود کو رات کی تاریکی میں گم کر لیا۔ اسے پتا تھا اس کی خالہ اسی شہر میں کہیں رہتی ہے، ان کے گھر میں وہ محفوظ رہ سکتی ہے، بس اسے جلد از جلد ان کا گھر ڈھونڈنا تھا۔ فجر کی اذانوں سے پہلے وہ خالہ کے گھر جا پہنچی تھی۔ خالہ نے جو اسے اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی، مگر آرزو نے روتے ہوئے جب اسے صادق کی اصلیت خود پر بیتے ہوئے ظلم کے بارے میں بتایا تو خالہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس خالہ کا جوان بیٹا بھی تھا جو اسے ہمدرد بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد آرزو کی خالہ نے سوچا مزید کوئی آفت نہ آ جائے، میری بہن جی پہلے ہی اتنے بڑے روب سے نکلی ہے۔ خالہ نے راتوں رات ہی آرزو اور اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا دیا اور تڑپ کر اس کے دل سے یہی دعا نکلی کہ اے اللہ کسی کی ماں نہ مر جائے، ورنہ اولاد در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آرزو نے تو اپنے باپ کو سگا باپ مانا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کو ضلالت میں ڈال دیا اور پھر بعد میں اس بیچاری کو بیچ ڈالا۔ اب تو آرزو کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اس نے بہت برے حالات کا مقابلہ کیا۔ اب آرزو کا شوہر اس کی بڑی عزت کرتا تھا اور وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی تھی اور اس کا شوہر بھی اس کا وفادار محافظ بنا۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے۔